سے زیادہ فیڈ بیک اچھی یا بری یا جو بھی ہے فیڈ بیک کس کیریکٹر پہ آ رہی ہے آپ کو؟ کیونکہ جو دو اس وقت مزے کی جا رہے ہیں، قابلی پلاؤ کیونکہ وہ بہت ایک الگ سا بہت مزے کا ہے، اور اس میں کریکٹر جو میرا ہے غفار کا وہ بھی پسند آ رہا ہے. لیکن اگر پرسنلی میری بات کہتے ہیں جیون نگر جو ہے، کیونکہ اس میں ابھی آگے بہت کچھ ہے جو ابھی سٹارٹ ہوا ہے، وہ ابھی آڈینس اور آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا. تو یہ مزہ آئے گا انشاءاللہ آپ کو، اور زیادہ مطلب اور زیادہ غصہ آئے گا، یوں کہہ لیں، اور زیادہ غصہ آئے گا. ایک بات میں سوچی تھی، جو نیگیٹو کیریکٹرز ہوتے ہیں اور اسپیشلی جو ایکٹرز نیگیٹو رول کر رہے ہوتے ہیں، تو اکثر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری کامیابی ہے کہ لوگ ایکچولی ہمارے کیریکٹر کو ڈس لائک کر رہے ہوتے ہیں یا ناپسند کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے فن کی یا ہمارے آرٹ کی کامیابی ہے کہ ہم نے اتنا اچھا پرفارم کیا. بٹ میں سوچتی ہوں کہ کبھی کبھی اس اسٹیٹمنٹ میں کیا ہم ان ایکٹرز کہ جو اصل فن ہے اس کو انڈرمائن کر لیتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں بیکاز ہم صرف اس پہ فوکس کریں. ہم نے بس یہ کہہ دیا کہ یار اتنا اچھا کیا کہ ہمیں واقعی اس بندے پہ غصہ آ گیا، ہمیں وہ ناپسند ہو گیا، ہم نے سوچا کیوں کر رہے ہو. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یار اس نے اس ایکٹنگ میں کرنے میں ہم اس کی ڈیفائن نہیں کرتے اس کو زیادہ. جیسے دوسرے رولس کو ہم بولیں گے یار اس کی ایکسپریشنز بڑے اچھے تھے، اس نے کیا رومانٹک طریقے سے بولا. آپ کو لگتا ہے کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کی جو اندر کی صلاحیتیں ان کو اتنے اچھے سے اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا؟ اب سے تھوڑا وقت پہلے تک تو بہت زیادہ فیل ہوتا تھا، لیکن اب جو ہے نا وہ چینجنگز آنا شروع ہو گئی ہیں. کیونکہ اب دیکھیں آپ کریکٹر رولز ایکٹرز جو ہیں وہ بھی ہیرو کے ساتھ جو ہیں وہ نامینیٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. جو بھی ہمارے سوشل میڈیا کے کچھ چیزیں چل رہی ہیں جس میں ہر ایپیسوڈ کو ریویو کیا جاتا ہے، اس میں جو ہے وہ جو کریکٹر رولز کرتے ہیں وہ بھی ہیروز کے ساتھ ان کو مارک دیے جا رہے ہیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے. تو اس طرف ہم آ رہے ہیں. ہم اپنے جو انڈیا ہے یا جو بھی کہہ لیں ان سے کافی پیچھے ہوتے ہیں اس معاملے میں. وہاں بہت عرصے سے شروع ہوا ہوا ہے کہ جو کریکٹر رولز ہیں وہی مین کریکٹر بھی کرتے ہیں فلم میں یا ڈرامہ میں. ہمارے یہاں شروع ہو چکا ہے تو اللہ کا شکر ہے. لیکن وہی ہے کہ محنت جب بھی کی جاتی ہے تو اس کا آپ کو کم زیادہ تو ہو سکتا ہے لیکن ریوارڈ ملتا ہے. تو اور جو آپ نے بات کی کیا کہتے ہیں نیگیٹو کریکٹر کی، مجھے نہیں لگتا ایسا. کیونکہ اگر پازیٹیو کریکٹر کے بارے میں اگر اس کی ہٹ ہونے کی یا اس کی کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں، تو اسی طرح نیگیٹو کی جو کامیابی کی وجہ کہہ سکتے ہیں یا ہم اسے ناپ سکتے ہیں، وہ اسی پہ ہے کہ لوگ اس کو برا کہیں. مجھ سے اگر پوچھتے ہیں تو مجھے مزہ آتا ہے کہ میں وہ کردار کروں جو میں نہیں ہوں. تو میری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر میں کئی کردار ایسے ہوتے ہیں جس میں لگتا ہے وہ کہ 35 سال کا بندہ ہے اور یوں ہے اور یوں ہے اور یوں ہے، میں کہتا ہوں یہ تو میرے جیسا ہے، اس سے میں نے کیا کرنا ہے. تو وہ میں نہیں کر پاتا کہ ایسے ہی کرنا ہے تو اس میں ایکٹ کہاں ہوگا. تو مزہ اسی میں آتا ہے جو مجھ سے تھوڑا الگ ہو، تاکہ کسی کو میں سامنے لا کے کھڑا تو کروں نا، کسی کو دیکھوں تو صحیح نا کہ اچھا یہ کرنا ہے، خود کو بھی چیلنج فیل ہو. بالکل. تو ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنے سے ڈیفرنٹ ہو اور جو میں نے پچھلا کام کیا ہے اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو. جب میں آپ کو ڈفرینٹ آف کورس ڈراموں میں دیکھتی رہتی ہوں، ادھر ادھر سنتی بھی رہتی ہوں، اور مجھے یہ فیل ہو رہا تھا اور ابھی آپ نے کہا بھی کہ کچھ عرصے پہلے تک مجھے یہ چیزیں فیل شاید ہوتی تھیں. آئی سی اے مور پازیٹیو، اے مور کام پرسن ایز ثاقب سمیر رائٹ ناؤ. کیا یہ چینج ہوا ہے؟ کیا میری آبزرویشن صحیح ہے؟ اگر یہ ہوا ہے تو یہ چینج کیا چیز لے کر آئی ہے؟ مور سیلف کنٹینٹ، آپ زیادہ مطمئن ہیں اپنے آپ سے، اپنی سچویشن، اپنی چیزوں سے، مجھے ایسا لگتا ہے. بالکل ایسا ہوتا ہے. ایک تو وقت آپ کو سکھاتا ہے چیزیں. ہم اسکول میں جیسے ہوتے ہیں کالج میں ہم ویسے نہیں ہوتے، اس سے چینج ہوتے ہیں. یونیورسٹی میں ہم ویسے نہیں ہوتے، شادی سے پہلے جیسے ہوتے ہیں شادی کے بعد ویسے ہوتے ہیں. تو ایک تو وہ چینج ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. جو پہلے پریورٹی پہ چیزیں ہوتی ہیں آپ کو ٹائم کے ساتھ پتہ لگتا ہے ارے یہ تو زیادہ اہم نہیں ہے، اہم یہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے زیادہ اہمیت دینی ہے. تو اس کی طرف سے ایک سکون ملنا شروع ہوتا ہے کہ اتنا مسئلے مسائل نہیں ہیں لائف میں. ہیں مسئلے مسائل لیکن اتنے مسئلے مسائل نہیں جتنے ہم نے سوچ لیے ہیں. اس لیے ایزی ہو جا، آرام سے چل، اوور تھنکنگ کم کر دی، آسانیاں پیدا کریں جو ہے نا کہ لائف کو آسان کریں. تو ایک تو وہ، اور پھر میرے آس پاس کے لوگ جس میں نور الحسن بھائی ہیں، کاشف نثار بھائی ہیں، سہیل احمد صاحب ہیں. تو یہ لوگ جب سمجھاتے ہیں، ظاہر بات ہے ان کا ایکسپیرینس مجھ سے بہت زیادہ ہے زندگی کے بارے میں. تو ان سے جب ملاقات ہوئی ہے پچھلے کافی ٹائم سے، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے بہت سی چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ آرام سے کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے، ایزی ہو کے چلو. پرسپیکٹیو چینج ہوا ہے نا زندگی کے بارے میں، بالکل اور جرنی کے بارے میں بھی، اسٹرگل کے بارے میں بھی. کیونکہ ہمیں وقتی طور پہ جو چیزیں بہت زیادہ بڑی لگ رہی ہوتی ہیں نا وہ ہوتی نہیں ہیں. کیا چیزیں بڑی لگتی تھیں اور اب نہیں لگتی؟ کیا نور الحسن صاحب نے آپ کو سمجھایا؟ ایک تو یہ مطلب صرف نور بھائی کی بات نہیں کر رہا، نور بھائی بھی، کاشف نثار بھی اور سہیل احمد صاحب بھی، ان تینوں سے بہت کچھ سیکھا. جیسے نور بھائی سے یہ سیکھا کہ اپنے آگے آ کے کھڑے نہیں ہونا،
ہم بہت سے مسئلے مسائل اپنے لیے ہی کر دیتے ہیں. کیا مطلب؟ سوری نہیں سمجھ آئی مجھے. اپنے آگے آ کے کھڑے نہیں ہونا, یعنی کہ جو آپ کا راستہ ہے اس میں آپ خود ہی حائل ہو جاتے ہیں. کیسے؟ کہ اور کوئی آپ کے لیے مسئلے مسائل پیدا نہیں کر رہا ہوتا, آپ خود مسئلے مسائل پیدا کر رہے ہوتے ہیں. یہاں سے آپ سوچ رہے ہوتے ہیں یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے, جبکہ ویسا نہیں ہوتا. آپ کو لگ رہا ہوتا ہے یہ بندہ میرے لیے ایسے سوچ رہا ہے, وہ سوچ ہی نہیں رہا, وہ پتہ نہیں اپنی دنیا میں مگن ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یار وہ میرے بارے میں یہ سوچ رہا تھا, اچھا اس نے یہ سوچا اور یہ کیا, جبکہ وہ سوچ ہی نہیں رہا, آپ ہی سوچ رہے ہیں. تو آپ ہی اپنے آگے آگے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کی سپیڈ جو ہے وہ سلو ہو گئی ہے, کامیابی کی طرف کہیں یا صحیح راستے کی طرف کہیں. تو ایک تو ان سے یہ سیکھا اپنے آگے آ کے کھڑے نہیں ہونا, اور وہ غرور یا تکبر یا اس چیز میں بھی ہو سکتا ہے, وہ چیزیں آپ کو روک دیتی ہیں. تو ان سے یہ بہت کچھ سیکھا. کاشی بھائی سے ریئلٹی کے بارے میں بہت کچھ سیکھا. کاشی بھائی ریئلٹی کی بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ ایسے ہے, پتہ نہیں ہم نے کیا کیا سوچا ہوا یا کیا کیا سمجھا ہوا, یہ کیا سمجھتے ہیں, وہ ریئلٹی کے. اور سہیل صاحب وہ تو مطلب ان سے تو جتنا ہی بیٹھ جائیں ان کے پاس نا, وہ سمجھیں آپ کے لیے کوئی نعمت ہے وہ, جتنا, کیونکہ بہت ایکسپیرینس ہے. پہلے دن سے وہ جتنا محنت کر رہے ہیں اور اب ہم جس مقام پہ دیکھ رہے ہیں, تو وہ آئیڈیل پرسن ہے. بہت بڑے ایکٹر ہیں, بہت بڑے ایکٹر ہیں, اس سے بہت بڑے انسان ہیں, وہ بہت بڑے انسان ہیں. مطلب نہیں ہیں ایسے لوگ دنیا میں, اکے دکے ہوں گے شاید, تو ایسے لوگ نہیں ہیں. تو ان کے ساتھ تو بیٹھنا ہی آپ کے لیے ایک نعمت ہے. تو وہ جب کچھ سننے کو ملتا ہے تو پھر بندہ اس کو آبزرو کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ یاد رکھ لوں, یہ یاد رکھ لوں, یہ یاد رکھ لوں. تو وہ مطلب اللہ کا شکر ہے کہ ایسے لوگ آس پاس ہیں. تو ان کی وجہ سے بھی کافی چیزیں سمجھ میں آئی ہیں. ابھی میں آپ کی جو کیریکٹرز دیکھ رہی ہوں, آل دو نیگیٹو ہیں, لیکن ہر کیریکٹر جو ہے وہ دوسرے سے بہت الگ ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس ثاقب سمیر آ گئے ہیں تو بس یہ وہی والا اسی طرح کا کوئی نیگیٹو کیریکٹر ہوگا. ہر کیریکٹر کی ایک فیل ہے, ایک وائب ہے, اس کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے, اور وہ دوسرے کیریکٹر سے, دوسرے ڈرامے کے کیریکٹر سے بہت ڈفرینٹ ہے. تو کیا یہ لکھا ہوا ایسا ہوتا ہے؟ آف کورس وی کانٹ ٹیک کریڈٹ اوے فرام دا رائٹر, لیکن آپ خود بھی کتنی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا یہ کیریکٹر دوسرے سے بہت زیادہ مختلف ہو, کیونکہ ہے تو نیگیٹو اسٹریک سب میں. جیسے میں ابھی انٹرو میں بھی کہہ رہی تھی, اور ابھی بھی میں آپ سے اگر کہوں تو آپ کے جو 4 کیریکٹرز ہیں ان کو میں دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ غفار جو ہے نا بہت ہی شفاق اور بہت اپرچونسٹک قسم کا انسان ہے. لائک اس وقت وہ جو کر رہا ہے اس کو شفاقی میں ہی ہم بولیں گے, ٹھیک ہے. اگر میں خاور کو لوں تو مجھے لگتا ہے احرام جنون سے غفار واز قابلی پلاؤ, اینڈ احرام جنون کے جو خاور ہیں وہ مجھے لگتا ہے بہت چلاک ہیں. لائک یو نو ہر وقت دماغ استعمال کر رہا ہے کہ اس کو میں کیسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کروں. چلاکیاں اس کی, ایک چلاکی کے بعد دوسری. پھر اگر میں بلے کو لے لوں فرام جیون نگر, وہ بھی, اور جو ان کا پیرالل کیریکٹر ہے وہ بھی, دونوں وہ تھوڑے سے ان کے اندر بٹرنیس ہے, ان کے اندر وہ محرومی ہے, وہ یو نو ایک اسپائر کر رہے ہیں جو چیز ان کے پاس نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ, اور تھوڑے سے ایموشنل فول لگتے ہیں مجھے. تو یہ بڑی مجھے نا انٹرسٹنگ جس طریقے سے کیریکٹرز کو بنایا گیا ہے, مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگ رہی تھی یہ چیز. تو اس میں آپ کا اپنا کتنا اس میں انپٹ ہے؟ دیکھیں, جیسے آپ نے کہا رائٹر سب سے پہلے تو ان کی طرف سے آتا ہے کہ وہ کتنا چینج ہے, لیکن کئی چیزیں ہوتی ہیں جو ظاہر بات ہے وہ الگ الگ رائٹر نے لکھی ہوتی ہیں, تو وہ ایک جیسی بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ آپ تو اوور آل دیکھ رہے ہیں نا, ان کو نہیں پتہ ایک دوسرے کے اسکرپٹ. بالکل, تو وہ ایک جیسی ہو جاتی ہیں. پھر وہ ہوتا ہے ڈائریکٹر کا کام آتا ہے کہ اب ڈائریکٹر اس کو کیسے کس طریقے سے بتائے کہ وہ چینج کرنا ہے. جیسے کاشی بھائی کے ساتھ میں نے زیادہ کام کیا اور نیگیٹو کریکٹر, تو ان کے ساتھ جب بھی بیٹھتا ہوں جب ہوتا ہے اچھا اب کیا کریں گے ہم,